صوفیہ کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ الصوفی لا مذہب لہ، صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ صوفیاء کرام نے اس کی مختلف تشریحات فرمائی، اس میں ایک تشریح یہ ہے کہ صوفی کسی مذہب معین میں نہیں پایا جاتا، یعنی ایسا نہیں کہ صوفی صرف حنفی ہوگا، صوفی صرف شافعی ہوگا، یا صوفی صرف حنبلی ہوگا، یا صوفی صرف مالکی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حنفی بھی صوفی ہو سکتا ہے، شافعی بھی صوفی ہو سکتا ہے، مالکی بھی صوفی ہو سکتا ہے، حنبلی بھی صوفی ہو سکتا ہے، یہ سارے لوگ صوفی ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صوفی وہی ہوگا جو کرتا پہنے ہوگا، ٹوپی پہنے ہوگا، جبہ لگائے ہوگا، وہی صوفی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہم صوفیاء کرام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے مشائخ جو ہمارے گزرے ان کی نسبتیں ہمیں بتاتی ہیں۔ امام حداد، یہ حداد کیا ہے؟ حداد کسے کہتے ہیں؟ حداد کا مطلب ہوتا ہے لوہار۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لوہار اپنے پیشے سے جڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بھی بن سکتا ہے اور دنیا والوں کا مرشد بھی بن سکتا ہے۔ مشائخ کی نسبتوں میں آتا ہے وراق، پیپر بیچنے والا، کاغذ بیچنے والا۔ اس کا مطلب وہ اپنے پیشے سے جڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلانے والے بن سکتے ہیں۔ مشائخ کی تاریخ سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفی لا مذہب لہو میں ایک چیز جو اشارتاً بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ صوفی کسی بھیس میں نہیں ہوتا، کسی لباس میں نہیں ہوتا، کسی خاص پیشے سے جڑا نہیں ہوتا کہ اس خاص پیشے سے جڑا ہوا انسان ہی صوفی ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک انسان اپنے پیشے سے جڑا ہوا ہے، مختلف زندگی کے پیشے سے جڑا ہے، وہ کامل کب بنے گا؟ اس کا ایک لوہار کا معاشرہ، ایک سنار کا معاشرہ، ایک درزی کا معاشرہ، ایک عالم کا معاشرہ، ایک متعلم کا معاشرہ، یہ سارے معاشرے مثالی کب بنیں گے؟ اس وقت بنیں گے جب کہ ان کے اندر صوفی اصول آ جائیں۔